کہتے ہیں یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آبادی نصیب کرتا ہے. شادی نہ ہو تو شادی ہو جائے گی، ہو چکی ہو تو اولاد ہو جائے گی. میاں بیوی دونوں پڑھے تو بیٹا ہوگا اور حسین جمیل ہوگا. لوگوں نے عجائب تجربات بھی اس میں نقل کیے. ایک حیران کن فائدہ میں نے اس کا دیکھا ہے کہ یہ امراض کے لیے شفا کا بڑا اکسیر ہے. حالانکہ میں نے ہزاروں تفاسیر دیکھی، کسی بزرگ نے بھی یہ نہیں لکھا، مگر 100% مکمل میرا تجربہ ہے کہ سورۃ رحمان پڑھنے سے امراض زائل ہو جاتے ہیں، حملہ آور بیماریاں پسپا ہو جاتی ہیں. شاید اس کے خوش رنگی اور نیرنگی اور برکات و انوار جو مومن پر نازل ہوتے ہیں اس کے ساتھ بیماری کا کوئی جوڑ نہیں. یہ صورت عجائب شفا ہے، غرائب صحت ہے، تندرستی اور سلامتی کا بھی امان و ضمان ہے. اللہ تعالیٰ کی انتہائی مہربانی اور کرم اور مخلوق کے ساتھ فیض رسانی کی شان اور جود جو ہے سورۃ رحمان میں ظاہر ہے. یہ صورت بہت سارے لاعلاج بیماریوں کا بھی علاج ہے. والناس عنہ غافلون والمولویون عنہ جاہلون. اندازہ سا ہوا ہے کہ جو کام سورۃ یاسین یا سورۃ تغابن سے نہ بنے تو پھر سورۃ رحمان سے بنتا ہے وہ. اور یہ صورت جنت میں بھی جنتیوں کی خواہش پر اللہ بزرگ و برتر رحمان الرحیم خود تلاوت فرمائیں. گھروں میں بھی کبھی کبھی تلاوت ہو اس کی، روز ہو تو بہت اچھا. بار بار پڑھنے سے یاد ہو جاتی ہے. اس کے مضامین بھی قرآن شریف میں کہیں اور نہیں ہے. پوری صورت میں لفظ اللہ نہیں ہے، پورے رحمان اور اس کی مہربانیاں اور اس کے الطاف اور اس کے تقدس اور 94 نعمتیں ہیں جنہیں مختلف پیرایوں میں ذکر کیا ہے. سورت کے پڑھنے سے بہت ساری حاجات خود بخود پوری ہوتی ہے اور بہت سارے نامناسب چیزوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. سورت میں بن دعا مانگے دعاؤں کی قبولیت کا بھی اشارہ ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کتنی نعمتیں میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ تم نے مانگی ہے کیا؟ مانگنے والے تو بہت ہیں، آسمان و زمین کے سب خلقتیں مجھ سے مانگتی ہیں، لیکن تمہیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں، حسنات، توفیق، ہمت، مردانگی، بڑے بڑے کاموں کے لیے استقلال، مطلوبہ جوان مردی، سب صورتوں میں بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح پھیلایا ہے. جس طرف سے ہاتھ ڈالیں گے قیمتی یاقوت و مرجان آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے قرآن شریف ہے. پھر اللہ نے اس کو محفوظ فرمایا. ہمارے ہاں کتنے حفاظ موجود ہیں. کل من علیہا فان، جو کوئی بھی یہاں ہے وہ نہیں رہے گا، یعنی دنیا فانی ہے. ہر وہ مخلوق جو اس زمین پر ہے وہ فانی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور رہے گا چہرہ یعنی ذات تیرے رب کی جو جلال و اکرام والے ہیں. حدیث میں جس نے دعا میں کہا یا ذل جلال والاکرام، اس نے اسم اعظم استعمال کیا، اللہ ضرور اس کی دعا قبول کرے گا.
فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض، اللہ سے مانگتے ہیں ہر مخلوق آسمان و زمین کی، کل یوم هو فی شأن، ہر روز وہ شغل میں ہے، کسی کو دیتا ہے کسی کو لیتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان،